بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اگر کسی نے سمجھنی اور کچھ بعض اوقات نا ہمارے ذہنوں میں ایک سمجھیں کہ ایک جو ہے نا بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے توحید اور رسالت کا نا مائنر سا، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ بڑا کوئی مائنر سا ڈیفرنس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ توحید آتی ہے نا وہاں پہ کوئی چیز نہیں۔ جو بیسیکلی اللہ کی توحید ہے نا اس میں ہمیں چاہیے کہ کسی کو فٹ کرنے کی کوشش ذرا سی بھی نہ کریں۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک سے سمجھنا ہے تو قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ اور سورہ بنی اسرائیل اور اسی طرح اور کافی ساری صورتیں ہیں۔ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو بہترین بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیونکہ اللہ کا دین ہے نا اور اللہ کا حکم ہی چل رہا ہے، تو یہ آپ کو بہترین باتیں بتاتا ہے۔ کچھ چند احادیث میں نے ریسنٹلی پڑھی جس سے مجھے پتہ لگا کہ توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ توحید یہ ہے کہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 44، 45، 46، 47، 48 آنورڈز ہے، جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نبی نے اس میں سے کچھ حصہ بھی گھڑا ہوتا نا تو ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے اور تم پھر دنیا میں کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہ ہوتا۔ دس از کالڈ توحید۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نے توحید کا ہمیں بڑا بہترین کر کے پرچار کیا۔ پتہ نہیں ہم کہاں پہ کیسے کس طرح سے راندہ درگاہ ہو گئے کہ ہم توحید سے بہت زیادہ دور ہو گئے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور بہت بہت زبردست بات ہے، مطلب یہاں پہ سورہ حاقہ میں باقی بات کی بات نہیں ہو رہی کہ میری خوبیاں یا میری یہ وہ، صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے کلام میں بھی کچھ ہلکا سا بھی اگر انہوں نے گھڑا ہوتا، کلام پاک میں، قرآن پاک میں ایک آیت ہی گھڑی ہوتی یا کوئی چھوٹی سی چیز ہی گھڑی ہوتی تو ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب توحید کی بات کرتا ہے نا تو اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 73 سے لے کر 74، 75، 76، 77 تک، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اپنی باتوں سے نا آپ کو بہلا دیتے، لیکن ہم نے آپ کے دل کو، آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ کو کے دل کو پکڑے رکھا، اور اگر آپ ان کی باتوں میں آ کر بہک جاتے تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مطلب جب توحید کی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ یوز کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے برابر کرنے لگ جاتے ہیں، یا کسی بھی شخص کو تو بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کبھی غلطی سے ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے توحید پہ زک پڑ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ اس کی پناہ ہر وقت مانگتے رہا کرو، کیونکہ شیطان بڑے طریقوں سے آ کے ہمیں بہکاتا ہے کہ یہ جو ہے بزرگ، ان سے آپ امیدیں وابستہ کر لو، اس جج سے امیدیں وابستہ کر لو، اس ایس ایچ او سے امیدیں وابستہ کر لو، اپنی محنت سے امیدیں وابستہ کر لو، اور کافی ساری چیزوں سے امیدیں وابستہ کر لو۔ حالانکہ یہ ہے کہ جو مرضی کام کرو، جتنی مرضی محنت کرو، جو مرضی کرو، بٹ امید ہماری ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ حدیث کی طرف آئیں تو حدیثوں میں بیسیکلی بے انتہا حدیثیں آپ کو ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی 4707، صحیح بخاری کی ہی 1049، صحیح بخاری کی 1372، اسی طرح صحیح مسلم کی 2232، مشکات کی 1655، 6863، سنن نسائی کی 1985، 1986، مسلم کی 6876، 6957، جامع ترمذی کی 3507، 3485، سنن ابی داؤد کی 1540، مشکات کی 939، 940، 941، 964، 2640، جامع ترمذی کے اسی طرح مسند احمد کی 6461، 6939، 7623، 9109، اسی طرح بے انتہا احادیث ہمیں ملتی ہیں یہ کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر، عذاب جہنم، فتنہ دجال،
فتنہ حیات و موت سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پہ آ کے نا ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں اتنا غلو کر رہے ہیں ان کے مرتبے میں کہ انہیں توحید کے مرتبے پہ لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نمازوں میں دعائیں مانگتے تھے، بخل سے، عجز سے، بیزاری سے، دشمن سے، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جتنی احادیث آپ اٹھا کے پڑھیں، تہجد کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا ہوتی تھی کہ میرے گناہ جو ظاہری ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، ان سب پہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ چیز ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہیں اتنا زیادہ، تو اس چیز سے ہمیں بہت ڈر جانا چاہیے. اسپیشلی جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا سورۃ الحاقہ کی، کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہماری طرف کوئی بات منسوب کر دی ہوتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ صرف ایک آیت ہی اگر منسوب کر دی جائے، تو ہم تو اتنی ساری باتیں منسوب کر رہے ہیں یار. تو کہیں نہ کہیں پہ تو ہمیں تھم جانا چاہیے نا. توحید پہ دیر از نو کمپرومائز. تو قرآن و سنت پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جو میرے نبی نے جیسے بتایا ویسے کا ویسے ہی ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی ویسے. اگر نبی نے خود توحید پہ عمل کر کے دکھایا، ہر اپنی بات، ہر اپنی چیز، ہر اپنی خواہش اللہ سے لگائی نا، تو ہمیں بھی یہ ان کی ساری سیرت میں یہی سبق ہے، صحابہ کی سیرت میں یہی سبق ہے. اور ہر بات ہمیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کبھی بھی کسی کی وجہ سے ذرا بھی ذک نہیں آنا چاہیے. نہ عیسیٰ کی وجہ سے، نہ موسیٰ کی وجہ سے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا جو توحید کا ایک جگہ ہے نا، توحید کی بات ہے نا، وہ بالکل ایک خالی سپیس ہے. اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. اس میں کسی کو فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ادروائز پھر بندہ اتنی گہرائیوں میں، اتنی غلاظتوں میں، اتنی گندگیوں میں گرتا ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. کسی پیر کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. تا حد رکوع کسی پیر کے سامنے آپ مت جھکیں. ایسا کوئی عمل بھی نہ کریں، ایسی کوئی بات بھی نہ کریں جس سے شرک کا شائبہ بھی ہو.